خاکہ نگاری اور سفرنامہ نگاری کے حوالے سے جو ہے سوال و جواب ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انشائیہ نگاری کے حوالے سے پہلے سوال ہے، یہ UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس کے اکارڈنگ تیار کیا گیا ہے۔ باقی بھی اردو کے جو دیگر امتحانات ہوتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام، اس میں مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو انشائیہ لفظ کس سے مشتق ہے؟ تو انشائیہ لفظ جو ہے وہ انشاء سے مشتق ہے۔ انشائیہ میں وہ شخصی خیالات و تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوں اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک نئی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ انشائیہ کی تعریف ہے یہ کہ انشائیہ میں وہ شخصی خیالات اور تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوں اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک نئی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ کس نے کہا ہے؟ تو انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ جانسن نے کہا ہے۔ انشائیہ کو کس کے مماثل قرار دیا جاتا ہے؟ تو لیرک یا غنائیہ کے جو مماثل ہے قرار دیا جاتا ہے۔ انشائیہ کو لیرک یا غنائیہ کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کس نے کہا ہے؟ تو انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ جانسن نے کہا ہے۔ انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو۔ یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ انشائیہ کے تعلق سے یہ خیال جو ہے بیکن کا ہے کہ انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو۔ اگلا سوال ہے، کس کے عہد کو انشائیہ کا صبح کاذب اور صبح صادق کہا گیا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کے دور کو صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو صبح صادق کہا گیا ہے۔ انشائیہ کے 7ویں نمبر کا سوال ہے کہ انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس میں ملتے ہیں؟ تو انشائیہ کے ابتدائی نقوش جو ہے ملا وجہی کی تصنیف سبرس میں ملتے ہیں۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو کنہیا لال کپور کی پیدائش 1910 عیسوی میں لائل پور میں ہوئی تھی۔ سنگ و خشت، چنگ و رباب کس کی تصانیف ہیں؟ سنگ و خشت، چنگ و رباب یہ دونوں تصانیف جو ہیں کنہیا لال کپور کی ہیں۔ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ کنہیا لال کپور کا مضمون ہے۔ اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ کس کا انشائیہ ہے؟ تو سجاد حیدر یلدرم کا۔ یہ دونوں نام ایک جیسے ہیں، بس اس میں بزرگوں اور دوستوں کا فرق ہے، تو اس طرح یاد رکھنا ہے کہ کس کا کون سا ہے۔ تو مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ جو ہے وہ کنہیا لال کپور کا ہے، اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ انشائیہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ رشید احمد صدیقی جو ہے 1894 عیسوی میں جونپور میں پیدا ہوئے تھے۔ رشید احمد صدیقی کی تنقید پر کس تبستان تنقید کا اثر ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کی تنقید پر تاثراتی تنقید کا اثر ہے۔ تاثراتی تنقید کے جو بانی ہیں اسپنگارن، ان کا اثر دکھتا ہے ان کی تنقید پر۔ رشید احمد صدیقی کی تنقید پر اسپنگارن کا اثر دکھتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے کب نوازا گیا تھا؟ تو رشید احمد صدیقی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے 1971 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ کس کتاب پر رشید احمد صدیقی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا؟ تو غالب کی شخصیت اور شاعر جو ان کی تصنیف ہے اس پر رشید احمد صدیقی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تنزیہات و مضحکات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے تنزیہات و مضحکات۔ گنج ہائے گرا مایا میں کتنے خاکے شامل ہیں؟ تو اس میں 16 خاکے شامل ہیں۔ گنج ہائے گرا مایا رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اس میں 16 خاکے شامل ہیں۔ خاکہ کندن رشید احمد صدیقی کی کس تصنیف میں شامل ہے؟ تو خاکہ کندن جو ہے رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہم نفسانِ رفتہ میں شامل ہے، جو 1966 عیسوی میں منظر عام پر آئی تھی۔ ہم نفسانِ رفتہ بھی خاکوں کا مجموعہ ہے، اس میں خاکہ کندن شامل ہے، اور خاکہ کندن جو ہے ہماری UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے۔ سہیل کی سرگزشت، پاسبان، ارہر کا کھیت کس کے انشائیے ہیں؟ تو یہ تمام انشائیے رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ سہیل کی سرگزشت، پاسبان، ارہر کا کھیت۔ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ رشید احمد صدیقی کی ظرافت میں جان طنز سے ہی آتی ہے۔ رشید صاحب کی ظرافت میں جان
طنز سے ہی آئی ہے، یہ قول ہے آل احمد سرور کا کہ رشید صاحب کی ظرافت میں جان طنز سے ہی آئی ہے۔ پطرس بخاری کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو پطرس بخاری 1898 عیسوی میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ اب پطرس بخاری کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ تو 1958 عیسوی میں نیو یارک میں ان کا انتقال ہوا تھا اور وہیں سپرد خاک ہوئے تھے، یعنی وہیں تدفین ہوئی تھی ان کی، نیو یارک میں ہی ان کی تدفین ہوئی تھی۔ اردو کا ٹامس گرے کسے کہا جاتا ہے؟ تو پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ مضامین پطرس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو مضامین پطرس میں 11 مضامین شامل ہیں۔ مرید پور کا پیر، اردو کی آخری کتاب، مرحوم کی یاد میں، یہ تمام کس کے مضامین ہیں؟ تو یہ پطرس بخاری کے مضامین ہیں، مرید پور کا پیر، اردو کی آخری کتاب اور مرحوم کی یاد میں۔ خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے۔ خاکہ کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ نثار احمد فاروقی کا خیال ہے کہ خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اور اردو کا پہلا خاکہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ خانی خان خاکہ میں سجاد حیدر یلدرم نے کس کا خاکہ پیش کیا تھا؟ تو حسرت موہانی کا خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے خانی خان خاکے میں۔ ایک وصیت کی تعمیل میں اور یاد ایام عشرت فانی کس کے خاکے ہیں؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہ دونوں خاکے ہیں، ایک وصیت کی تعمیل اور یاد ایام عشرت فانی۔ یہ جو خاکے ہیں یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے لکھے ہوئے خاکے ہیں۔ اور یاد ایام کس کا خاکہ ہے؟ تو یاد ایام جو ہے عبدالرزاق کانپوری کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ انہوں نے یہ خاکہ سر سید اور ان کے رفقا کا لکھا تھا راز مسعود کی فرمائش میں، کی فرمائش پر۔ تو یاد ایام نام سے جو خاکہ ہے وہ عبدالرزاق کانپوری نے لکھا ہے، اور اس خاکے یاد ایام خاکے میں سر سید اور ان کے رفقا کا خاکہ لکھا ہے راز مسعود کی فرمائش پر۔ اور یاد ایام عشرت فانی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو دلی کی چند عجیب ہستیاں جو ہیں اشرف صبوحی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ نام دیو مالی خاکہ مولوی عبدالحق کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو نام دیو مالی خاکہ مولوی عبدالحق کے جو ہے چند ہم عصر خاکوں کا مجموعہ ہے، اس میں شامل ہے۔ مردم دیدہ کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو مردم دیدہ چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ دوزخی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو یہ عصمت چغتائی کا خاکہ ہے۔ دوزخی میں عصمت چغتائی نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا تھا۔ گنج فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنج فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر۔ شیش محل اور قاعدے بے قاعدے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو شوکت تھانوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے شیش محل اور قاعدے بے قاعدے۔ آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، آپ کی تعریف، یہ تمام کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ تو یہ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کا مجموعہ ہے آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، آپ کی تعریف، یہ تمام خاکوں کے مجموعے مجتبیٰ حسین کے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 عیسوی میں ہوئی تھی اور 1947 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 عیسوی میں ہوئی تھی اور 1947 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ کے مصنف کون ہیں؟ تو دلی کا آخری یادگار مشاعرہ کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ایک وصیت کی تعمیل میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ تو وحید الدین سلیم کا خاکہ پیش کیا ہے۔ ایک وصیت کی تعمیل میں فرحت اللہ بیگ نے وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو یہ خاکہ جو ہے انہوں نے مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اس میں ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ پیش کیا ہے انہوں نے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں، اور یہ مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا تھا انہوں نے۔ سفر نامہ میں ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے
اس سے سفرنامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ خالد محمود کا قول ہے کہ سفرنامہ میں ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفرنامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ خالد محمود کا قول ہے۔ اردو کا باقاعدہ پہلا سفرنامہ نگار کسے مانا جاتا ہے؟ تو یوسف خان کمبل پوش کو اردو کا پہلا باقاعدہ سفرنامہ نگار مانا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا سفرنامہ کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو تاریخ یوسفی جو عجائبات فرنگ کے نام سے مشہور ہے، اسے اردو کا پہلا سفرنامہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور عجائبات فرنگ کے مصنف ہیں یوسف خان کمبل پوش۔ سفرنامہ عجائبات فرنگ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ تو 1847 عیسوی میں یہ دہلی سے شائع ہوا تھا عجائبات فرنگ۔ سفرنامہ تاریخ انگلستان بمعروف سفرنامہ لندن کس کا سفرنامہ ہے؟ یعنی سفرنامہ تاریخ انگلستان جو کہ سفرنامہ لندن کے نام سے مشہور ہے، وہ کس کا ہے؟ تو مولوی مسیح الدین علوی کا لکھا ہوا خاکہ ہے، سفرنامہ ہے۔ سفرنامہ تاریخ انگلستان یا سفرنامہ لندن مولوی مسیح الدین علوی کا سفرنامہ ہے۔ وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران کس کے سفرنامے ہیں؟ تو یہ دونوں سفرنامے جو ہے محمد حسین آزاد کے ہیں۔ نقش فرنگ کس کا سفرنامہ ہے؟ نقش فرنگ یہ کس کا سفرنامہ ہے؟ تو یہ قاضی عبدالغفار کا سفرنامہ ہے نقش فرنگ۔ ترکی میں 2 سال کس کا سفرنامہ ہے؟ یہ عبادت بریلوی کے سفرنامے کا نام ہے ترکی میں 2 سال۔ سفر آشنا سفرنامہ کے مصنف کون ہیں؟ تو سفر آشنا کے مصنف ہیں گوپی چند نارنگ۔ نگری نگری پھرا مسافر ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ کس کے سفرنامے ہیں؟ تو یہ ابن انشا کے سفرنامے ہیں نگری نگری پھرا مسافر اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ سفرنامہ مسافران لندن قسطوار کہاں شائع ہوتا تھا؟ تو سفرنامہ مسافران لندن جو سر سید کا لکھا ہوا سفرنامہ ہے، یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں 30 اپریل 1869 عیسوی سے 11 مارچ 1870 عیسوی تک جو ہے شائع ہوتا رہا تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں 30 اپریل 1869 سے 11 مارچ 1870 عیسوی تک شائع ہوتا رہا، جو ہے قسطوار شائع ہوتا تھا۔ سفرنامہ مسافران لندن کو سر سید نے اپنی زندگی میں دوبارہ کہاں شائع کیا تھا؟ تو سفرنامہ مسافران لندن جو ہے پہلے قسطوار شائع ہوا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے 30 اپریل 1869 عیسوی سے لے کر 11 مارچ 1870 عیسوی تک، اور دوبارہ جو ہے سر سید کی زندگی میں یہ تہذیب الاخلاق رسالہ جو ہے اس میں شائع ہوا تھا۔ سفرنامہ مسافران لندن پہلی بار کتابی صورت میں کہاں سے شائع ہوا؟ تو سفرنامہ مسافران لندن پہلی بار کتابی صورت میں 1961 عیسوی میں مجلس ترقی ادب لاہور سے اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا تھا۔ 1961 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا مجلس ترقی ادب لاہور کی طرف سے، اور اسے اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا تھا۔ سفرنامہ مسافران لندن جو ہے پہلی بار کتابی صورت میں 1961 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور اسے اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا تھا، اور ترقی ادب لاہور سے یہ شائع ہوا تھا۔ مسافران لندن کتنی قسطوں پر مشتمل ہے؟ تو مسافران لندن جو ہے 12 قسطوں پر مشتمل ہے۔ سفرنامہ روم و مصر و شام پہلی مرتبہ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو سفرنامہ روم و مصر و شام مطبع مفیدہ عام آگرہ سے 1894 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ ابن انشا کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ ابن انشا کی پیدائش جو ہے جالندھر میں 1927 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال جو ہے 1978 عیسوی میں لندن میں ہوا تھا، اور کراچی میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ تمام سفرنامے کس کے ہیں؟ ابن انشا کے۔ آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ کس کے سفرنامے ہیں؟ تو یہ ابن انشا کا سفرنامہ ہے۔ آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ تینوں سفرنامے جو ہے ابن انشا کے ہیں۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا نے کہاں کہاں کے سفرنامے کو شامل کیا ہے؟ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفرنامہ ہے جو UGC نیٹ اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے جرمنی، لندن، جاپان، لنکا اور ایران کے سفر کو بیان کیا ہے۔ اس سفرنامے میں ابن انشا نے جرمنی، لندن، جاپان، لنکا اور ایران کے سفر کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سفرنامہ نگاری، خاکہ نگاری اور انشائیہ نگاری کے تعلق سے اہم سوال و جواب تھے
جو ہمارے ایگزام کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ اگر